بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج تمام دن آپ سے انٹریکشن نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سفر میں ہوں، تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ میں سے بعض دوست پریشان ہو گئے تھے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آپ جو دعائیں دیتے رہتے ہیں وہ دعائیں دینے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ ریکویسٹ آپ سے سبسکرائب یہاں بھی کیجئے اس چینل پر، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، جو لائک نہیں کرتے وہ ضرور کمنٹ کیجئے، اور طارق متین 2.0 پر بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس کے علاوہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس صورتحال پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے ڈی جے ایس پی آر صاحب نے کیا بات کی اس پر بات کرتے ہیں، اور اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے جو ان کی اس پریس کانفرنس سے اہم ترین چیزیں نکل کر آتی ہیں، ان میں سب سے پہلے میری رائے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ گڈ گورننس سب سے اہم ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے اچھی حکمرانی انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ نیشنل ایکشن پلان بھی اسی پر منحصر ہے، اور نئے صوبوں کے حوالے سے یا انتظامی ریسیٹ، انتظامی یونٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور کہا یہ فیصلہ عوام کی خواہشات، آئینی طریقے اور سیاسی نمائندوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ آبادی 24-25 کروڑ ہو چکی، اب بھی صرف 4 صوبے ہیں، اس پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے۔ ڈی جی صاحب یہ کہہ رہے تھے، غلط ہے بات ڈی جی صاحب کی، کیونکہ ڈی جی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سوالات سیکیورٹی سے متعلق کیجیے گا۔ اب یہاں انہوں نے سیکیورٹی کا ایلیمنٹ اس جواب میں شامل رکھا ہے، لیکن بات یہ کہ اگر کوئی سویلین کسی آرمی آفیسر کو، کسی جنرل کو یہ بتائے کہ کتنی کورز ہونی چاہیے، کتنی ریجمنٹ ہونی چاہیے، تو کیا یہ بات تسلیم کی جائے گی؟ اسے یہ بتایا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ اس میں انٹروین مت کیجئے، بڑا اچھا ڈسپلن ادارہ ہے، ہم اچھا چلا رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو خود کہتے ہیں وہ کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، سول معاملات میں مت گھسیٹیں، تو اس لیے ڈی جے ایس پی آر صاحب کو اس پر میری رائے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ کا بھی مطلب بتایا، ہم نے ایک چیز کور کر لی، دوسری ہارڈ اسٹیٹ پر بات ہوئی۔ ڈی جی صاحب نے یہ کہا کہ افسوس ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب فوجی حکومت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریاست جہاں آئین، قانون سب پر یکساں لاگو ہو، کوئی اشرافیہ یا خصوصی حیثیت نہ ہو، ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ریاست کے ذات وفاداری اور قانون کی اطاعت ہو۔ آرٹیکل 5 کا انہوں نے حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف حقوق کی بات نہ کی جائے، ذمہ داریوں کی، آبلیگیشنز کی تحریک بھی ہونی چاہیے۔ یعنی آزاد کشمیر میں حقوق کی تحریک چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا پہلی اور آخری شناخت پاکستان ہونی چاہیے۔ تو ڈی جے ایس پی آر صاحب نے یہاں کچھ باتیں بالکل ٹھیک کی، تو جو باتیں ٹھیک ہیں ان پہ ہم بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ غلط مجھے کیا لگتا ہے، ڈی جے ایس پی آر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون سب پر یکساں لاگو ہونا چاہیے۔ اس ملک میں 4 بار آئین ٹوٹا ہے، کیا کسی کو سزا ہوئی؟ کیا قانون سب پر یکساں لاگو ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو، اور جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں ان کے پاس فیصلہ نہیں ہے کہ وہ کسی عدالت میں اپیل کر سکیں۔ کیا قانون سب پر یکساں لاگو ہے؟ پھر ڈی جی صاحب کہنے لگے کہ صرف حقوق کی بات نہ کریں، فرائض کی بھی بات کریں۔ تو سر فرض تو بصد احترام اور انتہائی احترام کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے فرائض منصبی انجام دوں گا پوری ایمانداری کے ساتھ، لیکن سر بار بار مداخلت ہوئی ہے نا، 4 بار ہمارے ہاں آئین ٹوٹا ہے، مارشل لاء لگا ہے، تو سر فرض تو وہاں بھی ادا نہیں ہوا، اور جو وعدہ تھا، حلف تھا، اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی، تو سر اس پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں سال 2026 کے اعداد و شمار بتائے۔ آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 40,348، اور دہشت گرد ہلاک کیے گئے 2084، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ڈی جے ایس پی آر صاحب نے یہ بتایا کہ جو رفتار ہے وہ بدل چکی ہے، اب ہر شہید کے بدلے کم از کم 2.5 دہشت گرد ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن بات یہ کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے بھی ہیں۔ بلوچستان پر ڈی جی صاحب نے تفصیلی بات کی اور کہا کہ اشرافیہ،
سردارزم اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی خواہش، یہ مسائل کی جڑ ہے۔ بیرونی طاقتوں کا کردار، خاص طور پر افغانستان اور بھارت، یہ مسائل کی جڑ ہے۔ پروپیگنڈا، محرومی کا بیانیہ، نمائندگی کی کمی، لاپتہ افراد، یہ مسائل کی جڑ ہے۔ سر، آپ کا اور آپ کے ادارے کا یہاں ایک کام بنتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو جہاں مسائل ہیں وہاں ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن جہاں معاملہ عوامی رائے عامہ کا ہے تو وہاں سر پھر دوبارہ آپ خود کہتے ہیں کہ گھسیٹا نہ جائے، تو وہاں انٹروین کرنا، وہاں پر بات کرنا کیوں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس کے علاوہ کچھ باتیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کا سب سے لاڈلا علاقہ ہے۔ سر، سب سے لاڈلے علاقے میں ایک بڑا احتجاج، لاکھوں افراد کا احتجاج ہوا ہے، اس کی کوئی کوریج نہیں ہے، اور ان کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں ان کی کوریج ہے۔ سب سے لاڈلے علاقے میں جس طرح کا الیکشن ہوا ہے اس پر کوئی مطمئن نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد اور ان کے حمایتیوں کے ساتھ کوئی مذاکرات یا اپیزمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو کشمیر میں ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ کب دہشت گرد بنے یہ ہمیں ان کے احتجاج کے بعد پتہ چلا ہے، حالیہ احتجاج کے بعد، تو اس لیے یہ ذرا سا عجیب ہو جاتا ہے۔ پھر ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ بھارت اور افغانستان دونوں کو پاکستان میں ہم دہشت گردی میں ملوث دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں آپ کی بات درست وہاں درست، کیونکہ کراچی میں جس طرح سے کچھ عرصے میں واقعات پیش آئے، جس طرح سے رینجرز پر حملہ ہوا، وہاں ثابت شدہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، افغانستان کے ایلیمنٹس ملوث ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے حالات خراب کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس لیے انفارمڈ قرار دی جا سکتے ہیں کہ میڈیا کے ادارے سے ان کا تعلق ہے، اور صحافی ہیں، بہت سمجھتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے سے وہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نہ نون میں، نہ پی پی میں، نہ ایم کیو ایم میں، نہ جے یو آئی ایف اے میں، نہ قاف میں، تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر کیسے بنے؟ اس حکومت کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو اس سسٹم میں، ہائیبریڈ پلس سسٹم میں، وہ ریاست کے نمائندے ہیں۔ تو پھر محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ نئے صوبے بنیں گے، یا کوئی یہ کیسے بتائے گا نئے صوبے بنیں گے؟ اس کا ایک آئین میں طریقہ ہے، اور وہ طریقہ انیشیٹ ہوگا میری رائے اور معلومات کے مطابق اس صوبے سے جہاں سے صوبہ نکلنا ہے، اس صوبے سے ایک عدد کارروائی ہوگی اس کے بعد۔ تو اس لیے محسن نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو درست نہیں ہے، تاجروں کو ملا کر بات کر رہے ہیں۔ تو تاجر مل کے کیا کر لیں گے؟ اتنے بڑے بڑے صنعتکار تاجر سب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب جب آپ بات کرتے ہیں نا سیکیورٹی کے معاملات کی، شہداء کی، جانی نقصان کی، تو یقین جانیے کہ ہم ٹھیک ہے مقروض ہیں، اور ہم اس پر بالکل لبیک کہیں گے، آپ کی سپورٹ بھی کریں گے۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو انٹرفیئرنس ان پولیٹیکل میٹرز، تو سر وہ ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ بار بار یہ بتاتے ہیں، اور ہم یہ رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن ایک عام پاکستانی اس بات کو ماضی کے واقعات کی بنیاد پہ، اور جو تسلسل سے ہوتے آئے واقعات ہیں ان کی بنیاد پر تسلیم کرنے کو میری ناقص رائے میں تیار نہیں ہے، بصد احترام۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے جو بات کر دی اس کو سیکنڈ کر دیا علیم خان صاحب نے، اور علیم خان صاحب نے اپنی رائے دے دی۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ان کی سیلف رسپیکٹ کی بات کر دی کہ اگر شرم آتی ہے تو پھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں جائیں۔ تو خواجہ صاحب، آپ نے تو ان کو ووٹ دیے، آپ نے تو ان کو سیٹ دی ہے، آپ نے تو ان کو کہا ہے کہ ہم اپنا بندہ کھڑا نہیں کرتے، آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو شعیب صدیقی صاحب نے آپ کے ساتھ کی ہے، علیم خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی نے، کہ آپ ایک بوڑھی خاتون سے سیالکوٹ میں ہار گئے، اور جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ کی جماعت میں سیلف رسپیکٹ ہو تو ان کو نکال کے باہر کریں۔ آپ لوگوں میں ہے یا نہیں ہے؟ محسن نقوی صاحب کیوں ہیں وزیر داخلہ؟ اورنگزیب صاحب کیوں ہیں وزیر خزانہ؟ تو آپ لوگوں میں خود سیلف رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے نون لیگ میں؟ اور اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی، مولانا فضل الرحمان نے کر دی، مریم بی بی چپ، شہباز شریف چپ، نواز شریف چپ،
تو آپ لوگوں کی تو آواز بھی نہیں نکلتی. اور اس کے بعد محسن نقوی نے جو آپ لوگوں کی گورننس کا پٹاخہ بجا دیا, آپ لوگوں کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی جس طرح سے باقی بھی اس کا پٹاخہ بجا رہے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ میں ہونی چاہیے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں علیم خان صاحب کے اندر. پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی وہ صاحبزادی جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسما نواز صاحبہ, انہوں نے محسن نقوی پہ ذرا سی تنقید کر دی. سوشل میڈیا کے کچھ کارکنان کے ذریعے تنقید کروا دی گئی کہ کرکٹ کا حال دیکھ لو, وزارت داخلہ کا حال دیکھ لو, خیبر پختونخوا کا حال دیکھ لو, بلوچستان کا حال دیکھ لو, سیکیورٹی کے معاملات دیکھ لو. تو ایسے نہیں نا, آئیے کھل کے آئیے. محسن نقوی صاحب سے کوئی پرابلم ہے تو کھل کے بتائیے, اور محسن نقوی صاحب کو کہیے کہ حکومت ہماری ہے, وزیر اعظم ہمارا ہے, اگر نہیں بنتا, نہیں چلتا اور ہمیں غلط سمجھتے ہو تو چھوڑو جاؤ, ان کو بھیج دیجئے. تو آپ جو کر رہے ہیں وہ خواجہ صاحب کیسے تسلیم کیا جائے؟ آپ کے اتحادی علی موسیٰ گیلانی صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی تیاری ہے ان تمام باتوں میں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے, کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھا دے. تو ان حالات میں عزت افزائی خواجہ صاحب بصد احترام آپ کی جماعت کی ہو رہی ہے, آپ کے اتحادی کر رہے ہیں, کابینہ کے ممبران کر رہے ہیں, اور آپ کے وزیر داخلہ صاحب کر رہے ہیں. روک سکتے ہیں تو روک لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.